نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ میرے سامعین محترم، اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بھیجا، اور اللہ تعالی نے کچھ انسانوں کو مالدار بنایا اور کچھ کو غریب بنایا۔ اس کی حکمت اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مال کا خرچ کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ مال خرچ کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی احادیث منقول ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ ایک انصاری صحابی ان کے پاس آئے، اے ابو دہدہ، تمہیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ قرآن مجید کی نازل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں یہ حکم دے رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت، اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت مبارکہ ایسی نازل کی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہو کہ کون ہے جو اللہ کو قرض؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل کی ہے، وہ آیت مبارکہ یہ ہے، من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے، بہترین قرضہ۔ اللہ تعالیٰ اس قرضے کا کیا کریں گے؟ فیضاعفہ، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیں گے، لہو، اس بندے کے لیے، اضعافا کثیرا، اس کو دگنا کثیر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ جو اللہ تعالیٰ کو اسے دیا، اللہ تعالیٰ اس کا اس قرضے کو دگنا کر دے۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ میں اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر میں مال کو خرچ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں ہاں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر فرمانے لگے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میری بیوی بھی جنت میں داخل ہو جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، تمہاری بیوی بھی داخل ہو جائے۔ پھر حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کیا میری اولاد بھی جنت میں داخل ہو جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے ابو دہدہ، اب زیادہ ہو رہا ہے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو دہدہ، اللہ تعالیٰ تیری اولاد کو بھی جنت میں داخل کر دے گی۔ تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے اللہ کے رسول، میرے 2 باغ ہیں کھجوروں کے، میں دونوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو دہدہ، ایک باغ اپنی اولاد کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے رکھ لو، اور ایک باغ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو مال کا خرچ کرنے والا بہت پسند ہے، اور مال کا خرچ کرنا اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال کو خرچ کرو۔ سخاوت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ جو بندہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مال زیادہ دیتے ہیں۔ میرے سامعین محترم، مال خرچ کرنے سے کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ مال اس وقت کم ہوتا ہے جب ہم اپنی خواہشات پر لگاتے ہیں، ہم اپنی آسائشوں پر لگاتے ہیں،
دنیا کی خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے لگاتے ہیں، اپنے آرام کے لیے لگاتے ہیں، اس وقت مال کم ہوتا ہے۔ مال جب اللہ کے راستے میں بندہ خرچ کرتا ہے اس وقت مال کم نہیں ہوتا، کسی بھی صورت میں کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مال کو خرچ کرنا، یہ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، غریبوں پر خرچ کریں، مسکینوں پر خرچ کریں، جو غربا ہیں ان پر تقسیم کریں، مدارس پر خرچ کریں، طلباء پر خرچ کریں۔ مال کا خرچ کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ میرے سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے بندے کو بارہا مال کا خرچ کرنے کا کہا، لیکن اگر بندے نے مال کو خرچ نہیں کیا، گن گن کر رکھتا رہا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی کو نہ گزارا، اللہ نے اگر حکم دیا ہے کہ مال کو خرچ کرو، غرباء پر، مسکینوں پر زکوٰۃ ادا کرو، عشر ادا کرو، تو اگر یہ بندے نے نہ کیا، خزانے جمع کرتا رہا، حالانکہ اس مال کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا میں بھی نہیں فائدہ اور آخرت میں بھی نہیں فائدہ۔ یہ مال تو اس کا وراثتوں کا ہے جس کو گن گن کر جوڑ جوڑ کر رکھی جا رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اور یہ مال اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، لیکن اگر اس نے مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا، جوڑ جوڑ کر رکھتا رہا، تو اس کے لیے یہ مال اس کا عذاب بن جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کہ جس بندے نے مال کو خرچ نہیں کیا، مال خزانے کو جوڑ جوڑ کر رکھتا رہا، اس کے خزانے کو، اس کے مال کو کیا کیا جائے گا قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو، اس کے خزانے کو قیامت کے دن جہنم میں گرم کرے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس کے اس مال کو، اس کے اس رقم کو، پیسے کو، خزانے کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر گرم کیا جائے گا۔ کیوں گرم کیا جائے گا؟ کس وجہ سے اس کو گرم کیا جائے گا؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاؤُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پس اللہ تعالیٰ اس کا گرم کیا ہوا خزانہ اس کے یہ پیشانی پر لگائیں گے، پیشانی پر، وَجُنُوبُهُمْ اور اس کے پہلوں پر لگائیں گے، وَظُهُورُهُمْ اور اس کی پیٹھوں پر لگائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہیں گے؟ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارا مال ہے جو تم نے دنیا میں کمایا، یہ تمہارا خزانہ ہے، یہ تمہارا خزانہ ہے جو تم نے دنیا میں کمایا۔ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، بس چکھو مزہ آج تم اس مال کا، اس خزانے کا جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، اتنا برا عذاب ہے مال کو جمع کرنا، اتنا بڑا عذاب ہے۔ جس نے اللہ کے راستے میں مال کو نہ خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مال گرم کر کے جہنم میں گرم کیا جائے گا اس کو، پھر اس کے یہ پیشانی پر لگایا جائے گا، پہلو کے بل لگایا جائے گا اور ان کے پیٹھوں پر لگایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ہذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا خزانہ ہے، یہ تمہارا خزانہ ہے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو مزہ آج تم اس کا، پس چکھو مزہ آج تم اس کا۔ تو میرے بھائیو، اگر تو ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں کہ ہم اس عذاب سے بچ سکیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مال کو خرچ کریں، مال کو خرچ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پتہ کیوں فرمایا کہ اس کی سب سے پہلے پیشانی پر فَتُقْوَى بِهَا جِبَاؤُهُمْ، پیشانی پر جب ہم سے کوئی طلب کرتا ہے مال کو، کوئی غریب، کوئی مسکین آ کر ہم سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ ضرورت ہے، مجھ پہ کچھ پیسوں کو خرچ کر دو، مجھے کچھ پیسے اللہ کے راستے میں دے دو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے پیشانے پر بل ڈالتے ہیں، ہم برا اس کو جانتے ہیں کہ یہ کیوں اللہ کے راستے میں مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے اس پیشانے پر جس پہ ہم نے بل ڈالے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں اس خزانے کو گرم کر کے ہمیں اس پیشانے پر لگائیں گے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے پہلو کو اس بندے سے موڑ لیتے ہیں، کس نے ہم سے کیوں پیسوں کو طلب کیا، اس بندے نے ہم سے کیوں پیسے مانگ رہا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے منہ پھیر لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جس پہلو کو ہم نے منہ پھیرا ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں پر اس خزانے گرم کیے ہوئے کو لگائیں گے۔ وَظُهُورُهُمْ، اور ہم جب اسے پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں کہ ہم سے پیسے نہ یہ مانگا کرے، ہم سے طلب نہ کیا کرے،
تو ہم جب پیٹھ پھیر کر اس پر چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ ظہورہم، اللہ تعالیٰ ہماری پیٹھوں پر وہ عذاب لگائیں گے، وہ خزانے کو لگائیں گے گرم کر کے، اور کہیں گے فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ یہ تو میرے سامن محترم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم مال کو خرچ کرنا، اور ہمارے اخلاق بھی ہونے چاہیے کہ اگر ہم مالدار ہیں، غنی ہیں، سخی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کریں۔ اس سے ہمارے دو فائدے ہوں گے، 2 اجر ملیں گے۔ ایک تو ہم حقوق العباد کو پورا کرنے والے ہوں گے، اور ایک حقوق اللہ کو بھی پورا کرنے والے ہوں گے۔